يرضى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر بر شمس و قمر ہما و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تم خدا کے واسطے۔ معزز سامعین کرام اور بزرگان دین، آج کون سا دن ہے اور کون سا مہینہ ہے، ہر ایک اسلامی بھائی کو اس کا پتہ معلوم ہے اور بخوبی واقف ہے۔ آج عید الفطر کا دن ہے، یعنی کہ خوشی منانے کا دن ہے، اور کتابوں میں اس کا ایک نام اور بھی ملتا ہے جسے یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ بدلے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اور مزید کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے نوری مخلوق، تم مجھے یہ بتلاؤ اگر کوئی مزدوری کرے اور اس کی مزدوری دینے کا وقت کب آتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ بار الہ آپ کو تو بخوبی معلوم ہے کہ جب کوئی مزدوری کرے اور جب وہ مزدوری سے فارغ ہو جائے، یعنی کہ کام کو پورا انجام تک پہنچا دے، تو اس کی مزدوری دینے کا حق ہو جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بار الہ اب تو تیرے بندے نے پورے ایک مہینے یعنی کہ رمضان المبارک میں تیرے حکموں کے مطابق، تیرے فرمانوں کے مطابق اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور اپنے آپ کو خواہشات سے دور رکھا اور اپنے آپ کو لغویات سے بچایا اور اپنے آپ کو دنیا کے لغو و لعب سے دور رکھا اور اپنے آپ کے دنیا میں جتنی بھی خرافات ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر جتنی بھی کمیاں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کی اور روزہ رکھا۔ محض اس لیے روزہ رکھا کہ میرا رب راضی ہو جائے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ تو بار الہ اب تو یہ حق بنتا ہے تیرے بندوں کا کہ اب ان کی مزدوری کا حق، ان کی مزدوری کا پورا انجام، ان کی مزدوری دے دی جائے۔ تو بار الہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے نوری مخلوقوں، تم گواہ رہو، میں نے جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی لوگ ایسے ہیں اسلامی مسلمان جتنے بھی ہیں، اور جن لوگوں نے اس نیت سے روزہ رکھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، تو تم گواہ رہو میں نے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ یوم الجائزہ کا دن ہے اور بدلے کا دن ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، آپ کتابوں میں دیکھیں کہ ہر عمل کا بدلہ جنت ہے۔ نماز پڑھیں گے اس کا بدلہ جنت ہے، اسی طریقے سے حج کریں گے اس کا بدلہ جنت ہے، اسی طریقے سے صدقہ خیرات کریں گے اس کا بدلہ جنت ہے، اسی طریقے سے کسی غریب کی مدد کریں گے اس کا بدلہ جنت ہے، اسی طریقے سے آپ نوافل پڑھیں گے اس کا بدلہ جنت ہے۔ حتیٰ کہ تمام عبادات ایسی ہیں جب آپ اس کو انجام تک پہنچائیں گے، جب اس کو پورا کریں گے تو اس کا بدلہ ہے کہ آپ کو جنت ملے گا۔ لیکن آپ جب روزہ رکھیں گے، آپ جب اللہ کے حکموں کے مطابق روزہ رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ خود ہوں، یعنی کہ اس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ میں جنت دوں گا، بلکہ اس کا بدلہ میں خود رب العالمین ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، بھلا اب یہ بتاؤ کہ جس عمل کا بدلہ اللہ رب العزت خود ہو اور جس عمل کے بدلے میں اللہ رب العزت خود مل جائے، تو اس کے لیے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی اور اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ہاں، یہیں پر ایک بات اور بھی ذہن نشین فرمائیں
کہ آج جو خوشی منانے کا دن ہے، یہ تو خوشی منانے کے مستحق وہی لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق روزہ رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ ہم نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے تھے، کتنے ہمارے مسلمان نوجوان ایسے تھے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اب وہ اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ انہیں مبارکبادی دی جائے، انہیں ہرگز مبارکبادی نہیں دی جائے، بلکہ وہ تو اپنے آپ میں اپنے دل میں گھٹ گھٹ کر روئیں اور اس بات کا احساس پیدا کریں اور اس بات کو سوچیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری نہیں کی، اللہ کے حکموں کی تکمیل نہیں کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ مبارکبادی کے مستحق صرف وہ اسلامی مسلمان ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق روزہ رکھا اور اپنے آپ کو دنیا کے تمام خرافات سے بچانے کی کوشش کی۔ اور یہیں پر ایک دوسری بات یہ بھی ذہن نشین فرمائے کہ آج یوم الجائزہ کا دن ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ و خیرات جب انسان کرتا ہے تو اللہ کا غضب یعنی کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آج پورے عالم کے اندر جو ایک وبا پھیل چکی ہے، اس سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے۔ آج دنیا میں دیکھا جائے تو زیادہ تر ہمارے بڑے بڑے علماء کرام رخصت ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کتابوں میں بات ملتی ہے کہ یہ بھی ایک قرب قیامت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت قریب آئے گی تو میں اس کی نشانی یہ ہے کہ میں اپنے دین کو اٹھا لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں علماء کرام کو دنیا سے اٹھا لوں گا۔ ابھی ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محدث کبیر جس کا ثانی ملنا مشکل ہے، جس کی اس خلا کو پر کرنا بہت مشکل ہے، پر ہو ہی نہیں سکتا، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت بڑی اونچی شخصیت تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضرت کا جو درس ہوا کرتا تھا وہ لاجواب ہوا کرتا تھا۔ ایک بار حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوران درس یہ فرمایا کہ اب دارالعلوم دیوبند کے پتے پیلے ہو چکے ہیں، اور یہ بات واٹس ایپ پہ اور گروپ پہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اب دارالعلوم دیوبند کے درخت کے پتے پیلے ہو چکے ہیں، اب یہ نہیں معلوم کہ کب یہ پتے جھڑ جائیں۔ آپ دیکھتے جائیں کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے بڑے علماء کرام دنیا سے جاتے جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ ہم جب صدقہ و خیرات کریں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پورا ایک سال تقریباً گزر جا رہا ہے لاک ڈاؤن کے، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ یہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہم سے گزرا، ہم نے اس کی کتنی قدر کی، ہم نے اس کی کتنی عظمت کی، ہم نے کتنا اس کا احترام کیا۔ ہر ایک انسان یہ محاسبہ کر کے یہ فیصلہ کرے اور یہ سوچے میرے عزیز بھائیوں، اب تو رمضان ہم سے جدا ہو گیا، اب یہ رونے کا مقام ہے کہ رمضان جیسا معزز مہینہ ہمیں ملا اور ہم نے اس کی قدر نہ کر سکے، ہم نے اس کا احترام نہیں کیا۔ ہر کوئی انسان یہ سوچے اب آنے والا جو رمضان ہے، نہ معلوم ہماری زندگی اتنی لمبی ہو یا نہ ہو، ہر کسی کو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ایک سیکنڈ ایک لمحہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون، جب موت آئے گی تو ایک سیکنڈ میں آگے نہ پیچھے وقت مقررہ پر آپ کی موت آ جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہر ایک شخص مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی کوشش کرے اور اپنے ساتھ نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ انبار لے جانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہاں پر صرف نیکیاں ہی کام آئے گی۔ اور ایک بات یہاں پر ایک ذہن نشین یہ بھی فرمائیں کہ اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کل کی جو اموات ہو رہی ہیں، اچانک زیادہ سے زیادہ موتیں ہو رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ ہمارے جو مفتی نعیم الحق صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا،
کوئی زیادہ بیمار بھی نہیں تھے، لیکن اچانک موت ہوئی، کسی سے بات کرنے کا انہیں موقع نہیں ملا، کوئی بھی شخص ان سے بات نہیں کر سکا۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں کی، ہمہ وقت تیار رہا کریں، ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، نہ جانے کب موت آ جائے۔ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آج عید الجائزہ کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں تاکہ یہ دنیا میں جو وبا پھیل چکی ہے اللہ رب العزت اس وبا کو ختم کر دے، تاکہ اس وبا کو ختم کر دے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی جانب اور مسجدیں زیادہ سے زیادہ آباد ہو سکیں، مدارس زیادہ سے زیادہ آباد ہو سکیں۔ بس اتنی ہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن